ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله صدق الله العظيم. محترم دوستوں بزرگوں، آج کل آپ حضرات واقف ہوں گے کہ گجرات میں کون سا قانون لاگو کیا گیا، آپ جانتے ہوں گے، پھر بھی میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ اس قانون کا کتنا اسلام پر ایفیکٹ ہے، کتنا نقصان ہے۔ وہ قانون ہے UCC، یونیفارم سول کوڈ۔ اس کا معنی ہوتا ہے سامان شہری قانون، سامان آئلی سماجی قانون، یہ معنی ہوتا ہے یونیفارم سول کوڈ۔ یونیفارم یعنی سرکھا، سب کو، کوئی امتیاز نہیں، کوئی فرق نہیں کسی میں۔ جو ہندو کا قانون وہی مسلمان کا قانون۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں مسلمان، کہاں اسلام، کہاں ہندو؟ کوئی مناسبت ہی نہیں۔ اگر یہ قانون آ جاتا ہے، انہوں نے لاگو کر دیا، اب اگر کوئی مسلمان اس پر خوش ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، صرف نام کا مسلمان ہے۔ اتنا خطرناک قانون ہے یہ، معمولی مت سمجھنا۔ یہ اسلام پر حملہ ہے۔ دوسرے مذاہب والوں کے لیے تو کوئی حرج نہیں، جو بھی قانون لاؤ، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ صرف مذہب کس کو سمجھتے ہیں معلوم؟ عبادت کو، اللہ سے تعلق۔ بس سماجی جو باتیں ہیں، آئینی جو باتیں ہیں، سوشل جو ہیں، معاشرتی جو باتیں ہیں، اس کو وہ مذہب سمجھتے ہی نہیں۔ بس وہ تو کیا سمجھتے ہیں
کہ مذہب تو صرف عبادت کا نام ہے، آئینی اور شہری سماجی جو زندگی ہے وہ تو ہم جس طرح چاہیں جیے، زندگی گزارے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، شریعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو ایسا کہتے ہیں۔ اور یہ پیداوار، یہ ایجاد کس کی ہے معلوم آپ کو؟ انگریز کی، مغرب اور یورپ والوں کی۔ یہ نکالنا سول کوڈ، یہ تو 1947 سے کوشش جاری ہے ان کی، لیکن قوت نہیں تھی۔ ان کا جو چیئرمین تھا، یہ لو بنانے والا، اس نے خود کہا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یونیفارم سول کوڈ کو تسلیم کر لیں، اگر وہ تسلیم نہیں کرتے تو ہم قوت سے زبردستی مسلمانوں کو تسلیم کرا لیں گے۔ یہ پہلے سے ان کا تو نظریہ تھا، لیکن مسلمان کو چاہیے کہ شریعت کو لازم بنائے، مسلمان کا فریضہ ہے۔ مسلمان اسی وقت مسلمان کہا جائے گا جبکہ وہ شریعت کے مذہب کے قانون کو تسلیم کریں، اور تسلیم کرنے کے بعد اپنے اوپر اپنی زندگی میں شریعت کے قانون کو نافذ کریں، نہ کہ نفسانیت والے، نہ کہ شریعت کے خلاف، قرآن حدیث کے خلاف، اللہ رسول کے جو احکام ہے اس کے خلاف۔ مسلمان کا فریضہ ہے کہ اس کو تسلیم بھی کرے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ بھی کرے، تب جا کے وہ مسلمان کہا جائے گا۔ اگر اس نے کلمہ تو پڑھا لیکن اسلامی احکام کو تسلیم نہیں کیا، اپنے اوپر نافذ نہیں کیا، تو وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ تو آج ہندوستان میں، گجرات میں بھی ایسے کتنے مسلمان ہیں جو یہ قانون آنے کے بعد خوش ہیں۔ یا اللہ، یہ تو ایمان کی خیر منانی چاہیے ان کو، اپنے آپ کو اسلام کے دائرے سے آزاد سمجھنا چاہیے۔ اب وہ مسلمان نہیں رہے، اتنا خطرناک قانون ہے۔ مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں؟ آج ہماری غفلت کی بنا پر، آج ہم نے اسلام کو مد نظر، پیش نظر نہیں رکھا، اسلام کو بالائے طاق رکھ دیا، پسے پش کر دیا، جس کی بنا پر آج ہمیں یہ حالات دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ معمولی مت سمجھنا، یہ بہت خطرناک قانون ہے مسلمانوں کے اوپر، اسلام کے خلاف، یہ اسلام کے خلاف ہے قانون۔ یکساں سول کوڈ، شہری قانون ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری شریعت نے، قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے تمام احکام، تمام قوانین کو بیان فرما دیا ہے، یہاں تک کہ پیدائش سے لے کر موت
کے احکام ہماری شریعت نے بتا دیے ہیں، اور خاص کر کے ہم الحمدللہ حنفی ہیں، تو حنفیت میں تو مسائل اور احکام کا دائرہ اتنا وسیع ہے، کوئی بھی آئندہ مسئلہ پیش آئے گا قیامت تک ان تمام مسائل کو، تمام احکام کو الحمدللہ ہماری جتنے بھی حنفی فقہی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں تمام مسائل کو، احکام کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اب ان احکام میں، ان قوانین میں ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رد و بدل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ حکومت برابر کوشش کر رہی تھی کئی سالوں سے، بلکہ ہندوستان میں تو 80 سال سے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو جا رہے، تو گجرات میں لاگو کر دیا، لیکن ہم مسلمان غفلت میں ہیں، نیند میں ہیں، اس کا کوئی احساس نہیں، کتنا نقصان ہے۔ یاد رکھنا یہ بہت بڑا فتنہ ہے، کتنا بڑا فتنہ، جو تموج کموچل پہلی سمندر کی موجوں کی طرح ہے یہ فتنہ، ایک دو کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، لاکھوں کو یہ فتنہ اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ایک آدمی کے اسلام کا سوال نہیں ہے، لاکھوں لوگوں کے اسلام کا سوال ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اس پر خوش ہیں، حالانکہ شریعت کے خلاف اگر کوئی قانون نافذ ہو جائے اور اس پر خوشی کا اظہار کرے اور اس پر عمل کرے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایسے فتنے کا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں صبح میں مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام اگر کوئی وہ مسلمان ہوگا تو صبح میں کافر ہو جائے گا۔ ایسے یہ تو قانون ہے، یاد رکھنا یہ قانون جب لاگو ہو گیا، یہ دوسرا نمبر ہے گجرات کا، پہلا نمبر اتراکھنڈ، وہاں پر یہ لاگو کیا گیا، اب یہ گجرات میں انہوں نے لاگو کر دیا۔ اب ہمارے اوپر ہے مسلمانوں پر کہ ہم اپنے مسائل دنیا اور یہ جو گورنمنٹ سرکار کی جو کورٹ ہے، عدالت ہے، اس میں نہ لے جائیں۔ ہمارے مسائل کا حل دارالفتہ میں ہے، دارالقضا میں ہے۔ کیا ضرورت ہے کیس کرنے کی، کیا ضرورت ہے عدالت میں لے جانے کی؟ ہاں، جو کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ عدالت کے بغیر حل نہ ہوتا ہو، کوئی ظلم کر رہا ہے، کسی نے حق دبایا ہے، کسی نے پیسہ دبایا ہے، کوئی ستا رہا ہے، کوئی حق نہیں دے رہا ہے، سمجھایا علماء نے بھی، مفتیان نے بھی، اور اسی طرح قوم کے جو آگے وان ہیں، بڑے جو ہیں لیڈر قسم کے، انہوں نے سمجھایا۔ اس کے باوجود اگر کوئی نہیں سمجھتا تو پھر بعد میں مجبوراً ہمیں کورٹ کا سہارا لینا پڑے، سرکار کا سہارا لینا پڑے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جو مسئلہ شریعت کے خلاف ہو اس میں کورٹ کا سہارا لینا یہ گویا ایمان کی ڈھیر بنانا ہے۔ اب مثال کے طور پر وہ یوں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکا دونوں کا حق یکساں ہوگا، حالانکہ شریعت نے بتا دیا، کلام مجید نے بتا دیا، لڑکی کا حق لڑکے کے مقابلے میں آتا ہے۔
لڑکے کا ایک مکمل، اگر باپ نے ایک لڑکی ایک لڑکا چھوڑا وارثوں میں تو میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ ساری مل کر 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے مکمل لڑکے کو ملیں گے اور ایک آدھا 1/10 حصہ لڑکی کو ملے گا۔ یہ ہماری شریعت کا قانون ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ رسول کا حکم ہے۔ اور لڑکی کیس کرے کورٹ میں جا کر کہ میرا بھائی مجھے آدھا نہیں دیتا، تو کورٹ فیصلہ کر دے گی، لڑکے کو آدھا لڑکی کو آدھا۔ اب لڑکی خوش ہے کہ دیکھو میں کیس جیت گئی، لیکن یہ نہیں سمجھتی میں اسلام ہار گئی، ایمان سے نکل گئی۔ وہ خوش ہے اس بات پر کہ قانون جو بنایا گیا سمان سرخاں، تو اس پر وہ خوش ہے۔ تھوڑی سی دنیا کے خاطر، چند ٹکوں کے خاطر، دنیا میں کتنا جینا ہے اس کے خاطر وہ خوش ہے۔ یاد رکھنا یہ ہے خطرناک نقصان اسلام کا اور ایمان کا۔ تھوڑے پیسے تو مل جائیں گے، کورٹ آپ کی فیور میں فیصلہ تو کر دے گی، لیکن شریعت کا فیصلہ نہیں ہے۔ شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ لڑکی کو آدھا ملے لڑکے کے مقابلے میں، بھئی یہ مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات، شریعت کا مسئلہ یہ ہے طلاق کا حق صرف مرد کو ہے، عورت کو نہیں ہے۔ یکساں سول کوڈ میں عورت بھی طلاق دے سکتی ہے۔ اب آپ بھی بتاؤ کیا ہوگا؟ مذاق ہو جائے گا دنیا میں۔ عورت تو ایسے جذباتی ہے، ذرا سی جذبات میں آ جائے گی، وہ تو بول دے گی۔ اب وہ شریعت وہ کورٹ میں کیس کرے گی تو وہ مانیو سمجھا جائے گا کیس، اس کو تسلیم کر لیں گے اور کورٹ چھوٹا چہرہ جدائی اور فرقت کا حکم لگا دے گی، حالانکہ فرقت نہیں ہوتی۔ اب یہ عورت کیا سمجھے گی معلوم کہ میری تو جدائی ہو چکی، طلاق ہو چکی، اب میں دوسرا نکاح کر سکتی ہوں، حالانکہ نہیں کر سکتی جب تک کہ مرد طلاق نہ دے۔ یا اللہ کتنے مسائل ہیں، وراثت کا مسئلہ، وصیت کا مسئلہ، اور اسی طرح تبنہ متبنہ کا مسئلہ، وقف کا مسئلہ، اتنے مسائل ہیں۔ مسلم پرسنل لا یعنی کیا؟ شرعی مسائل، شرعی قوانین۔ تو ہم تو کس کے؟ شرعی قانون کے پابند ہیں، یونیفارم سول کوڈ کے پابند نہیں ہیں۔ شرعی قانون، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم نے گویا اللہ سے یوں کہہ دیا، ہم قرآن اور حدیث کے جتنے بھی قوانین ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے خلاف زندگی نہیں گزاریں گے۔ اگر اس کے خلاف تم نے زندگی گزاری یا اس بات پر تم خوش ہو تو یوں سمجھو ایمان میں سے نکل گئے۔ معمولی مت سمجھو مسلمانوں، یہ ذرا سمجھاؤ ہمارے مسلمانوں کو جو کورٹ میں کیس کرتے ہیں ہماری لڑکیاں، بلکہ بعض لوگ تو مشورہ دیتے ہیں کورٹ میں کیس کر لے تجھے بہت ملے گا۔ انا للہ، شریعت کے خلاف اکساتے ہیں، شریعت کے خلاف ابھارتے ہیں، تو ان کو بھی وہی گناہ ہوگا جو گناہ کیس کرنے والے کو ہوگا۔ اور وکیل لوگ بھی کیس لڑتے ہیں، اور مسلمان وکیل شریعت کے خلاف ان کی آمدنی حرام ہے۔ تو یاد رکھنا یہ جو قانون ہمارے گجرات میں لاگو کیا گیا، UCC یونیفارم سول کوڈ، یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس کی مخالفت کریں۔ دوسری بات، ہم سرکاری جتنے بھی عدلیہ ہے، عدالت، ان میں نہ جائیں۔ مسلمان کو یہ بات دل پہ لینی پڑے گی۔ ہمارے الحمدللہ گجرات میں تو کتنے مدارس ہیں، کتنے مفتیان ہیں، کتنے دارالفتہ ہیں،
ان کو مسئلہ پوچھو، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کو سمجھائے گا کہ شریعت کیا ہے. اس کے مطابق عمل کریں گے اللہ برکت بھی دے گا، مدد بھی فرما دے گا، اور سب سے بڑی یہ بات ہمارا ایمان، ہمارا اسلام محفوظ رہے گا. یاد رکھنا تو یہ جو قانون ہے نا بالکل شریعت کے خلاف ہے. اور یاد رکھنا یہ جو قانون لاگو کیا گیا صرف مسلمانوں کو پریشان کرنے، غیروں کو تو کچھ پرواہ نہیں ہے. جس طرح زندگی گزارنے کی ہمارا دنیا کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، بس ان کے سامنے تو بس دنیا ہے. ہماری شریعت میں الحمدللہ آئینی مسائل، نجی مسائل، سماجی مسائل، معاشرتی مسائل، اخلاقی مسائل، معاملات کے مسائل، عقائد کے مسائل، عبادت کے مسائل، تمام مسائل کا دائرہ وسیع ہے. تمام مسائل کو ہماری شریعت نے بیان کیا ہے. ہماری شریعت ایسی نہیں ہے لوگوں جیسی کہ بس اپنا مفاد دیکھنے کا، دنیا کا، جہاں دنیا کا نقصان ہو ایسے احکام اور ایسے قانون کو بس پش ڈالنا ہے. ایسی نہیں ہے ہماری شریعت. یاد رکھنا ہمیں آخرت میں جواب دینا ہے. تو مسلمانوں معمولی مت سمجھنا یہ جو قاعدہ لاگو کیا گیا ہے یہ بہت خطرناک ہے. اسلام پر حملہ ہے، ڈائریکٹ مسلمانوں پر حملہ ہے. حالانکہ یہ حکومت سیکولر ہے، بن سمپردائک. اس کا مطلب کیا؟ حکومت کا کوئی مذہب نہیں، اور حکومت میں جو آدمی جو مذہب اختیار کرنا چاہے آزاد ہے، اور اس کو اشاعت کی بھی اجازت ہے، اس پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. تو یہ یوسیسی قانون سیکولر جو حکومت ہے ہماری ہندوستان کی بالکل اس کے خلاف ہے. جمہوری حکومت ہے، ڈیموکریسی ہے، لوک شاہی ہے. اور لوک شاہی جو حکومت ہوتی ہے اس میں آپ زبردستی کوئی قانون جو مذہب کے خلاف ہو، ہماری آزادی کو چھین لیتا ہو، ایسا قانون لاگو نہیں کر سکتا. لیکن کر دیا اس حکومت نے زبردستی قوت کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہاں جائیں گے، ہماری قوت ہے، ہماری حکومت ہے. تو مسلمانوں اب تمہیں میں ایک بات کہتا ہوں، ان کو کرنے دو، کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ سے تعلق قائم کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، اور ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو علماء سے پوچھو، دارالفتہ سے پوچھو. کوئی مسئلہ لے مت جاؤ کہ ان کو یہ قانون لاگو کرنا پڑے. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس پر خوش نہ ہو. یہ جو قانون لاگو کیا گیا جہاں تک ہو سکے اس کی مخالفت کرو. ہمارے علماء جو کہیں اس پر عمل کریں. یہ میں نے بہت مختصر سمجھایا، وقت بہت کم ہے، اس لیے بہت کافی یہ تو تفصیلی مسئلہ ہے، معمولی مت سمجھنا. لیکن مختصر میں نے اس کے جو نقصانات ہیں وہ بتا دیے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. بہت ضروری ہے مسلمانوں. اکثر کورٹ میں جا کے دیکھو ہمارے مسلمانوں کا کیس ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ صحیح سمجھتے ہیں. دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، آخرت میں جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. وہاں کیا منہ دکھائیں گے یہ سمجھے آدمی. تو یہ وقت ہے فتنے کا، زمانے کا، کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں. علماء سے پوچھیں کہ بھائی کیا ہے شریعت کا حکم. اپنی من مانی مت کرو. مال کے بارے میں، بے وشیہ کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، حقوق کے بارے میں، معاملات کے بارے میں اپنی من مانی مت کرو. حرام ہے. برکتیں اٹھ جائیں گی، مصیبتیں آئیں گی. یہ اللہ نے مسلط کیا کہ ہم عمل نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم عمل نہیں کرو گے شریعت پر تو میں دشمنوں کو تم پر مسلط کر دوں گا. تو آج دشمن ہمارے اوپر مسلط ہو گئے شریعت کے خلاف کروانے پر. اس لیے ہمیں ضروری ہے اصلاح کی. اپنی اصلاح کی فکر کریں، شریعت پر عمل کریں. پوچھیں علماء سے،
اپنی منمانی اپنے دل میں جو آ گئے، لوگوں میں یہ باتیں چل رہی ہیں، نا ایسا نہیں، لوگ ایسا کرتے ہیں، فلانا ایسا کرتا ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے، قانون قرآن حدیث ہے، علماء جو آپ کو بیان کریں گے اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ جو چلتا ہے عوام میں یہ نہیں قانون بن سکتا، یاد رکھنا۔ بس یہ میں نے آپ کو آج کل کے جو حالات ہیں اس اعتبار سے میں نے آپ کو ایک رستہ بھی بتا دیا کس طرح عمل کرنے کا۔ اور یہ جو قانون لاگو کیا گیا UCC بہت خطرناک قانون ہے، اسلام مخالفت والا، بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ کے صحیح اسلام پر، صحیح قرآن حدیث کے قوانین اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ فتنوں سے بچائے۔ ہماری نئی جو اولاد ہے، نیو جنریشن آنے والی، کیا ہوگا بیچاروں کا؟ یہ ایمان پر حملے ہیں، ان کی پڑھائی دیکھو کیسی ہے، اس کو یہ بالکل سیکولر کے خلاف ہے، نہیں سمجھتے، لیکن کیا کریں گے؟ ہم مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جہاں ایسی اسکل ہے کہ جہاں شریعت کے خلاف پر ہے وہی اپنے بچوں کو بیچتے ہیں۔ نہیں بیچنا چاہیے نا، چاہے ان پڑھ رہنا، جاہل رہنا زیادہ اچھا ہے۔ ہمارا اسلام رخصت ہو جائے، اسلام کی زیادہ قیمت ہے۔ مسلمانوں سمجھو، یہ عیسائیوں والی جو مشنری، عیسائی مشنری والی جو اسکول ہے نا، یہ تو بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ ہمارا بچہ اس مسلمانوں کے وہاں جاتا ہے، جب شام کو گھر واپس آتا ہے مشرک بن کے آتا ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہمارے والیوں کو بھی۔ اللہ سے سمجھتے ہیں، صحیح ہدایت و توفیق دے، ہماری اولاد کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔